نعرہ صلوات. حسین ذکر تیرا پھر میری زبان پہ ہے. حسین ذکر تیرا پھر میری زبان پہ ہے. دماغ پھر میری میٹی کا آسمان پہ ہے. نہ تیری گرد فضائل ملی نہ وہ پلٹا. نہ تیری گرد فضائل ملی نہ وہ پلٹا. پرندہ فکر بشر کا ابھی اڑانے پہ ہے. حسین ذکر تیرا پھر. نعرہ صلوات. ہے نماز شب حیدر کا سویرا مطمئن پیاس میں بھی ہے لب دریا. ہے نماز شب حیدر کا سویرا آباد. غیرت اہل حرم حرمت زہرا ہر قدم پر لب زینب نے پکارا. آباد ہر قدم پر لب زینب نے پکارا. آباد ان فضیلت کے سفر میں ہے اکیلا بات. اپنے بابا کے لبوں کا ہے وظیفہ. اپنے بابا کے لبوں کا ہے وظیفہ. عباس دور سے ہے بت موسیٰ تجھے کرتی تھی سلام. دور سے ہے بت موسیٰ تجھے کرتی تھی سلام. شب عاشور تھا ایسا تیرا پہرا. شب عاشور تھا ایسا تیرا پہرا. ہے نماز
نعرے صلوات۔ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جبل شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، جبل شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاشے پسریان کے لے جا بانو، چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک کمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباتش نہ جگر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباتش نہ جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرے گھر لوٹنے کی تیاری ہے، ہائے بانو تیرے گھر لوٹنے کی تیاری ہے، لاش اکبر کی جو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات معزز و مکرم سامعین کرام، بزم کوثر کے سلسلے کی یہ چھٹی کڑی آپ حضرات کے سامنے ہے، کہ جس میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے القاب و اسماء پر گفتگو جاری ہے۔ کل کی گفتگو میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کیے تھے، ان میں سے ایک روایت یہ تھی کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، کہ فاطمہ کے 9 نام ہیں اللہ کے نزدیک،
فاطمۃ والصدیقۃ والمبارکۃ والطاہرۃ والزکیۃ والرضیۃ والمرضیۃ والمحدثۃ والزہراء۔ کتنے نام ہیں؟ 9 نام۔ 9 نام جناب فاطمہ کے کس سے منقول ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر ہم تمام کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں اور اس میں الگ الگ روایت میں جو اسماء اور القاب ذکر کیے ہوئے ہیں ان کو اگر جمع کریں تو نہ جانے کتنے اسماء جناب فاطمہ کے ملیں گے، لیکن مؤلف محترم نے یہاں پر 100 اسماء کو، 100 القاب کو، اسماء و القاب کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ فاطمہ کے کیا معنی ہیں؟ فاطمہ کے معنی کون بتا سکتا ہے؟ فاطمہ کے کیا معنی بتائے تھے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ فاطمہ کے معنی باز رکھنے کے ہیں، یعنی بچانے کے ہیں، دور رکھنے کے ہیں۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنے شیعوں کو جہنم سے دور رکھیں گی اور اپنے دشمنوں کو اپنی محبت سے دور رکھیں گی۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام واللہ لقد فتمہ اللہ وتبارک بالعلم وعن التمث بالمیثاق۔ اللہ نے آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اس نے فاطمہ سے علم کے سبب جہل کو اور عہد و میثاق کے سبب ہر طرح کے رجس کو دور رکھا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے عرض ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اللہ نے ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے علیحدہ رکھا ہے۔ پھر ایک یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ روایت میں آیا ہے کہ ایک صحابی سے امام نے عرض کیا کہ آپ نے جس کو بیٹی ملی تھی اللہ نے اس کو بیٹی سے نوازا۔ امام نے سوال کیا تھا کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ بما سمیتہا قال الرجل، آدمی نے کیا کہا تھا؟ سمیتہا فاطمہ، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ قال الصادق فاطمہ، امام نے کہا فاطمہ؟ سلام اللہ علی فاطمہ، اللہ کا سلام و درود ہو فاطمہ کی ذات پر۔ اما ان سمیتہا فاطمہ، خبردار اگر تو نے فاطمہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، فلا تلتمھا، اس کو تماچے نہ لگانا، ولا تشمتھا، اور اس کو برا بھلا نہ کہنا، واکرمھا، اس کی عزت اس کا احترام باقی رکھنا۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ کو صدیقہ کہا جاتا ہے، اس کے لیے ایک روایت پیش کی تھی کہ جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، 3 فضیلت ایسی ہیں کہ جو آپ کو عطا کی گئی ہیں، مجھے عطا نہیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے بتایا تھا کہ آپ کو فاطمہ یعنی صدیقہ جیسی زوجہ عطا کی گئی ہے اور مجھے ایسی زوجہ نہیں ملی ہے۔ آپ کو مجھ جیسا سسر ملا ہے، مجھے میرے جیسا سسر نہیں ملا ہے۔ آپ کو حسن و حسین جیسے فرزند ملے ہیں، مجھے ایسے فرزند نہیں ملے ہیں۔ لیکنکم منی وانا منکم، لیکن تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ پھر سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا نام اگر مبارکہ ہے تو مبارکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ مبارکہ کا معنی کثرت کے ہیں، یعنی
حضرت فاطمہ کے مقدس ناموں میں سے ایک نام مبارکہ ہے، وہ مبارکہ برکت سے مشتق ہے، اور برکت کہتے ہیں کثرت کو، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو مبارکہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی نسل پاک میں خیر کثیر ودیعت فرمائی ہے، اور آپ کی اولاد اطہار کو ذریت رسول قرار دیا ہے۔ اور بڑا حسین جملہ ہے علامہ فخر الرازی کا کہ جو اس کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، سورہ کوثر کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کوثر کے معنی فالمعنى انه يعطيه نسلا، کہ کوثر کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم اللہ جناب فاطمہ کو، پیغمبر کو، یعطیہ، پیغمبر کو ایسی نسل عطا کرے گا یبقون علی مر الزمان، کہ جو زمانے کے ساتھ ساتھ باقی رہے گی، جیسے جیسے زمانہ گزرے گا ایسے ایسے یہ نسل باقی رہے گی۔ فانظر کم قتل من اہل البیت، دیکھو تو ذرا کہ کتنے اہل بیت میں سے قتل ہو گئے ہیں، ثم العالم مبتلا منہم، لیکن اس کے بعد بھی پوری دنیا نسل فاطمی سے بھری ہوئی ہیں۔ ولم يبق من بنی امیہ فی الدنیا احد، اور ذرا دیکھو تو کہ بنی امیہ میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہے آج تک۔ ثم انظر، اور دیکھو، کم کان منہم من الاکابر من العلماء کالباقر والصادق والکاظم والرضا والنفس الزکیہ وامثالہم، ذرا اہل بیت اطہار کی طرف دیکھو، نسل فاطمی کی طرف دیکھو کہ کتنے کتنے محترم اور معصوم شخصیات اور علماء اور اکابرین اس ذات میں، اس نسل میں، اس سلسلے میں موجود ہیں۔ ادھر وہ لوگ کہ جو بنی امیہ ہے، کہ جو پیغمبر کو کہتے تھے کہ یہ پیغمبر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بے اولادیں ہیں، یہ ابتر ہیں، تانا دیتے تھے، لیکن پیغمبر کو اللہ نے فاطمہ جیسی بیٹی سے نوازا، اور اس بیٹی کی برکت یہ ہوئی کہ آج نہ جانے کروڑوں، 4-5 کروڑ سے زائد آج سادات موجود ہیں اس دنیا میں، اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، 1400 سال ابھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل۔ تو یہاں پہ اس روایت میں صدیقہ کہا ہے، کس کو؟ جناب فاطمہ کو پیغمبر نے صدیقہ کہا ہے۔ اب آتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب فاطمہ زہرا کہتے ہیں، تو زہرا کے کیا معنی ہیں اور کیوں آپ کو زہرا کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ کا ایک مشہور لقب زہرا ہے، یعنی درخشہ ستارہ۔ زہرا کے کیا معنی ہیں؟ درخشہ یعنی چمکتا ہوا، دمکتا ہوا ستارہ۔ جس طرح آسمان پر ستارہ زہرہ اپنی روشنی کی وجہ سے ممتاز ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا اپنے فضل و کمال کی بنا پر دنیا کی تمام عورتوں سے افضل اور حسب و نسب میں درخشاں ہیں۔ یعنی جناب فاطمہ کی ذات وہ ہے کہ اگر تمام عورتوں کو جمع کر دیا جائے اور آپ کو ان عورتوں کے درمیان رکھا جائے تو ایسے چمکیں گی کہ جیسے آسمان پر کوئی ستارہ چمکتا ہے۔ اس لیے جناب فاطمہ کو زہرا کہا جاتا ہے، اور روایتوں میں بھی آیا ہے لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي مَحْرَابِهَا زَهْرَةٌ، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب محراب میں کھڑی ہوتی تھی، زہرا نورها لِأَهْلِ السَّمَاء، کہ آپ کا نور چمکتا تھا آسمان کے لیے، آسمان والوں کے لیے، یعنی آسمان والے جب زمین پر دیکھتے تھے تو آپ کا نور چمکتا تھا، جیسے یہاں سے سورج چمکتا ہے آسمان میں۔ کما تظہر نور الکواکب لأہل الارض، یہاں پہ تشبیہ جو دی ہے وہ کواکب کی دی ہے، یعنی جیسے کوئی ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں، ایسے ہی جناب فاطمہ کا نور آسمان والوں کے لیے زمین پر چمکتا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ہے
کہ یبن رسول اللہ، حضرت فاطمہ کا نام زہرا کیوں رکھا گیا ہے؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا نام زہرا ہے تو زہرا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں لأن عز وجل خلقها من نور عظمتہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے۔ فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، جب آپ چمکتی ہیں، جب آپ کا یہ نور چمکا، فلما اشرقت، جب آپ کا یہ نور چمکا، یعنی خلق کیا اللہ نے اور پھر اس کے بعد یہ نور چمکا، تو اضاءت السماوات والارض بنورها، تو جناب فاطمہ کا نور جیسے ہی چمکا تو آسمان اور زمین چمک اٹھا اپنے ان کے جناب فاطمہ کے نور سے۔ غشیت ابصار الملائکہ، اور اس کی چمک اتنی تھی کہ ملائکہ غش کھا گئے، یعنی جب اللہ نے جناب فاطمہ کا نور خلق کیا اور وہ نور چمکا تو زمین و آسمان چمک اٹھے اور ملائکہ پر غش طاری ہو گیا۔ وخرت الملائکۃ للساجدین، للہ ساجدین، اور ملائکہ سجدوں میں گر پڑے۔ جناب آدم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدے میں گر جاؤ، لیکن یہاں پر ہے خرت الملائکۃ، تمام ملائکہ اس نور کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ کس کا سجدہ؟ للہ، اللہ کے سجدے میں۔ وقالو، اور ملائکہ نے کہا، کیا کہا؟ الہنا وسیدنا ما لہذا النور، پروردگارا اے ہمارے الہ، اے ہمارے سید و سردار، ما لہذا النور، یہ نور کس کا ہے؟ فاوحى اللہ الیہم، تو اللہ نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور کا ایک جز ہے، یہ نور میرے نور سے بنایا گیا ہے۔ اسکنتہ فی سمائی، میں نے اس کو آسمان پر محفوظ رکھا ہے۔ وخلقتہ من عظمتی، اور میں نے اس نور کو اپنی عظمت سے خلق کیا ہے۔ تو اللہ کی کتنی عظمت ہے، تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ذات کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہو اس ذات کی کتنی عظمت ہوگی۔ ان ابی ہاشم، ایک روایت میں اور ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضرت فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ان ابی ہاشم العسکری سألت صاحب العصر لما سمیت فاطمۃ الزہرا، فقال، تو امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کان وجہها یظہر لامیر المؤمنین، کہ فاطمہ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا چہرہ امیر المؤمنین کے لیے چمکتا تھا، آپ کا چہرہ امیر المومنین کے لیے چمکتا تھا۔ کب چمکتا تھا؟ من اول النہار، کہ جس طرح سے دن کے ابتدائی حصے میں سورج چمکتا ہے، کالشمس الضاحیہ، جیسے چاشت کے وقت میں جو سورج چمکتا ہے اس طرح سے آپ کا نور امیر المومنین کے لیے چمکتا تھا۔ اور کب چمکتا تھا؟ وعند الزوال، اور یہ چاند، یہ جناب فاطمہ کا چہرہ امیر المومنین کے لیے چمکتا تھا۔ کب؟ عند الزوال، زوال کے وقت۔ کیسے چمکتا تھا؟ کالقمر المنیر، کہ جیسے چاند چمکتا ہے، چمکتا ہوا چاند چمکتا ہے، صحیح۔ وعند غروب الشمس کوكب الدر، اور جب غروب ہوتا ہے سورج تو اس وقت جناب فاطمہ کا چہرہ امیر المومنین کے لیے چمکتا ہے۔ کیسے؟ کالکوكب الدر، کہ جیسے کوكب دری چمکتا ہے۔ کوكب دری کے معنی
چمکتا ہوا ستارہ، دری یعنی چمکتا ہوا، کوکب کہتے ہیں ستارے کو۔ تو آپ کا نور 3 مرتبہ امیر المؤمنین کے لیے چمکتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ کون کون سے؟ صبح کے وقت چمکتا تھا، چاشت کے وقت۔ کیسے چمکتا تھا؟ کشمس زاہیہ کہ جیسے سورج چمکتا ہے۔ زوال کے وقت چمکتا تھا جیسے قمر منیر چمکتا ہے، اور غروب شمس کے وقت چمکتا تھا کہ جیسے کوکب چمکتا ہے، ایسا کوکب کہ جو دری ہو، جو چمکتا ہو۔ صحیح۔ ابان بن تغلب نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ کا نور اقدس 3 اوقات میں حضرت علی کے لیے چمکتا تھا۔ نماز صبح کے وقت جب لوگ بستر پر ہوتے تھے، نصف النہار کے وقت جب آپ نماز ادا کرتی تھیں، اس وقت آپ کی پیشانی سے زرد رنگ کا نور ساطع ہوتا تھا۔ وقت غروب جب آپ کا چہرہ انور گلاب کی طرح سرخ ہو جاتا تھا۔ تو یہ اس روایت میں کیفیت بیان ہوئی ہے کہ کس طرح سے جناب فاطمۃ الزہرا کا چہرہ چمکتا تھا۔ تو دوپہر میں کیسے چمکتا تھا؟ زرد رنگ کا، اور اس آپ کا چہرہ زرد رنگ پڑ جاتا تھا، پھر گلاب کے مانند سرخ پڑ جاتا تھا شام کے وقت۔ جناب فاطمہ کو کوکب دری بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ اس کے ذیل میں آپ فرماتے ہیں جناب فاطمہ زنان دنیا کے درمیان کوکب دری کے مثل ہے۔ وہی عکاسی کہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کی، کہ اگر تمام عورتوں کو جمع کر دیا جائے اور اس میں ذات فاطمہ ہو تو آپ کا چہرہ، آپ کا نور ایسے چمکے گا کہ جیسے شمس چمکتا ہے، کہ جیسے چاند چمکتا ہے، جیسے ستارہ چمکتا ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو زہرۂ اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری وہ ذات ہیں، وہ صحابی ہیں کہ جو رسول سے لے کر 5ویں امام تک زندہ رہے، یعنی رسول کے صحابی تھے، انہوں نے 5 اماموں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، 5ویں امام تک 5 اماموں کو دیکھا ہے۔ ٹھیک، فرماتے ہیں کہ ایک دن جب ہم پیغمبر خدا کے ساتھ نماز صبح ادا کر چکے تو حضور نے اب ہماری طرف رخ کیا اور یوں ارشاد فرمایا، جو شخص سورج سے محروم ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ چاند سے متمسک ہو، اور جو چاند سے محروم ہو جائے اسے چاہیے کہ 2 قبطی ستارے کی پناہ میں آ جائے۔ جابر فرماتے ہیں تبھی میرے ساتھ ابو ایوب انصاری اور انس بن مالک کھڑے ہوئے، ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، کیا عرض کیا؟ اے اللہ کے رسول، سورج سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو سورج سے محروم ہو جائے وہ چاند سے متمسک ہو جائے، تو اس سورج سے کیا مراد ہے؟ تو اے اللہ کے رسول، سورج سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سورج میں ہوں اور اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے، جب کوئی ستارہ غائب ہو جاتا ہے تو دوسرا روشن ہو جاتا ہے، اور میں سورج ہوں، جب چھپ جاؤں تو چاند سے تمسک کرنا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ چاند سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے بھائی علی ہیں، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں تو تم چاند سے تمسک کرنا، یعنی مولا کائنات کے پاس جانا، ان کی ولایت کو قبول کرنا۔ اور پھر کہا کہ
میرے بھائی علی بے شک وہ جانشین و میرے دین کے حاکم و میرے بیٹیوں کے باپ اور میرے اہل بیت ہیں۔ ہم نے پوچھا، یعنی جابر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوچھا اچھا 2 قبطی ستارے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حسن و حسین، انہیں پہچان لو، اور فاطمہ۔ یہ تو زہرائے اہل بیت ہیں، یہ سب قرآن کے ساتھ ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملاقات کر لیں۔ یہاں پر عربی میں موجود ہے، جسے چاہے جو چاہتا ہے مراجعہ کر سکتا ہے اس کتاب۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد، صلوات۔ کوئی بتا سکتا ہے آج کس کی وفات ہے، وفات کی تاریخ ہے؟ آج کس کی وفات کی تاریخ ہے؟ آج جو وفات کی تاریخ ہے، آج کون سی تاریخ ہے؟ چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ کتنی تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے۔ کس کی وفات کی تاریخ ہے؟ احسن، جزاکم اللہ، یہ صحیح بتایا اس نے۔ آج جو ہے جناب ام البنین کون تھی؟ کون تھی جناب ام البنین؟ جناب ام البنین حضرت ابو الفضل العباس کی مادر گرامی تھی، اور آپ کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، تو جناب ام البنین کا بہت بڑا کردار رہا ہے کربلا میں، لہذا آج 13 جمادی الثانی جو ہے ان کی وفات کی تاریخ ہے، یاد رہنا چاہیے۔